घर سے بھاگنا وہاں کا گھر چھوڑنا، تو میں خود بھی اس چیز کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتی، اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں ایسا کروں گی۔ تو میرے جو گھر میں حالات ہو گئے تھے نا، انہوں نے مجھے مجبور کیا یہ سب مطلب کرنے پہ۔ میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے، اور جس طرح وہ مطلب گھر میں لڑکا رہ رہا تھا اور اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو میں مجبور ہو گئی تھی۔ میرے پاس صرف دو ہی راستے تھے، ایک تو کہ میں خودکشی کر لوں، اور دوسرا میں زہید کے ساتھ شادی کروں۔ تو میں نے جو ہے نا یہ زہید کے ساتھ شادی والا راستہ چوز کیا۔ زہید نے تو منع کر دیا تھا کہ ایسے بھاگ کر ہم کبھی بھی شادی نہیں کریں گے، تو اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر ایک دن فیصلہ کیا کہ میں چپ کر کے نکل جاتی ہوں، تو میں نے پھر یہ کہا کہ یا تو میں راستے میں ہی مر جاؤں گی یا پھر اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ یہ پتہ ہے کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میرے پیرنٹس اور کچھ لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اور ان کو ٹینشن بھی ہے۔ میں ان سے ایک دفعہ پھر سے معافی مانگتی ہوں، اپنے پیرنٹس سے اور ان لوگوں سے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، میری حرکت غلط تھی، لیکن میرے گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات نے مجھے مجبور کیا یہ سب کرنے کے لیے۔ میں یہ کسی کو بھی ایڈوائز نہیں دوں گی کہ جو میں نے کیا ہے وہ کریں۔ بس میں ان کے پیرنٹس سے اتنا کہوں گی کہ ان کے بچوں کو صرف خالی کھلانا ہی پلانا، ان کی خواہشیں پوری کرنا ان کا فرض نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے نا فرینک رہیں، اتنا کہ وہ اپنی جو دل کی بات ہے نا وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو میں یہ کر لیتی ہوں، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے اور میرے شوہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی غصے میں ہیں اور ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں رہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ میری خوشی کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر وہ میری خوشی کو دیکھ لیتے تو وہ صلح کر لیتے اور کب کے مان گئے۔ سب جانتی ہوں، اور اس میں صرف میری غلطی نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے غلطی نہیں کی، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، لیکن صرف میری غلطی نہیں ہے، اس میں میرے پیرنٹس کی بھی ہے۔ وہ اگر پہلے ہی مان جاتے زہید کے ساتھ میری شادی کے لیے، تو میں ایسا کیوں کرتی، میں ان کو کیوں ناراض کرتی؟ میں تو یہ چاہتی تھی کہ میری شادی وہ خود اپنی مرضی سے زہید کے ساتھ کریں اور میری شادی میں وہ آئیں اور سب خوش ہوں، لیکن وہ ماننے ہی نہیں، وہ اپنی غلطی نہیں مان رہے۔ وہ پہلے ہی مان جاتے تو میں نہ یہ سب کرتی، اور وہ ابھی بھی میری خوشی نہیں دیکھ رہے۔ وہ بس چاہتے ہیں کہ زبردستی کسی طرح ہماری جو بیٹی ہے نا وہ ہمارے پاس۔ میں گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے پیرنٹس کے لیے ایک لیٹر لکھ کر آئی تھی۔ اس لیٹر میں نے کیا لکھا تھا وہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتی ہوں۔ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ بابا میں اس طرح لاہور جا رہی ہوں، اور آپ اگر مجھے نہ مجبور کرتے، پہلے ہی مان جاتے، تو میں کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتی۔ آپ نہ اس لڑکے کو گھر میں رکھتے اور میری شادی کی باتیں اس سے کرتے میری مرضی کے خلاف۔ آپ نے اس کو گھر میں بھی رکھا اور اس سے میری شادی کی باتیں بھی کرتے رہے۔ مجھے یہ چیز نہیں برداشت کہ جس گھر میں رہ رہی ہوں اس گھر میں کوئی لڑکا رہ رہا ہے، مجھے کبھی بھی یہ برداشت نہیں ہے۔ شاید آپ کو یہ نارمل لگتا ہو کہ جس گھر میں لڑکیاں رہ رہی ہیں اس گھر میں کوئی لڑکا بھی رہ سکتا ہے یا کوئی کزن رہ سکتا ہے، لیکن مجھے اس چیز سے نفرت ہے، مجھے یہ چیز نہیں پسند۔ اور اس میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میری بھی یہ خواہش تھی کہ میری بھی باقی لڑکیوں کی طرح شادی ہو اور میرے پیرنٹس خوش ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ صلح کر لیں، ہم نے تو ٹرائی بھی کی ہے، ان کو میسج بھی کیے تھے کافی، لیکن ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، اور میں نے ان کو کورٹ میں بھی کہا کہ آپ صلح کر لیں، اور انہوں نے میرے منہ پہ انکار کر دیا۔ اور مجھے اس بات کا بھی بہت دل سے افسوس ہوا کہ میں نے تو ان سے اندر صلح کی بات کی، اور انہوں نے کورٹ سے باہر جا کے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ جانا ہے، لیکن میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ دل سے مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ بچے تو غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ کا کام ہوتا ہے ان کو معاف کرنا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ دعا پہلے بھی مجھے آنے سے نا 1-2 منتھ پہلے مجھے کہتی رہی ہے کہ میں نے بات کی ہے گھر والوں سے، اور گھر والوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ تو میں اسے یہی ہمیشہ جب بھی اسے مار پڑتی تھی یہ مجھے آگے کہتی تھی، تو میں اسے کہتا تھا آگے سے کہ وہ تمہارے والدین ہیں، ان کا حق ہے تم پہ، وہ تمہیں مار سکتے ہیں۔ پر یہ مجھے ایک ہی بات کرتی تھی کہ میں کوئی ان سے غلط بات نہیں کرتی، میں صرف تمہارے بارے میں بات کرتی ہوں، آگے سے مجھے مار پڑتی ہے۔ 2-3 دفعہ تو یہاں تک کہ اس کی امی جو ہیں وہ چھری لے کے اسے قریب گئی تھی کہ میں تمہاری جان نکالوں گی آئندہ کبھی تم نے اس بارے میں بات کی تو۔
تو میں اسے ہمیشہ 3 سے 4 دفعہ، اللہ گواہ ہے کہ میں 3 سے 4 دفعہ اسے میں نے بولا کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیں. میں نے کہا میں یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا، میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، میری ماما جاب کرتی ہیں، ہم شریف لوگ، ہم ایسا کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تم مناؤ اپنے پیرنٹس کو. پھر جب یہ آئی ہے، آ کے جب یہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا یہ اس طریقے سے آ جائے گی. جب یہ آ گئی میرے پاس، پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو پہلی بات جو میں نے بولا نا، میں نے اس سے کہا تم گھر کیا کہہ کے آئی ہو؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کہہ کے آئی، میں لیٹر لکھ کے آئی ہوں. تو میں نے کہا کہ میں تمہیں نا واپس بھیجوں گا. میں نے غصے سے میں نے بولا میں تمہیں واپس بھیجتا ہوں، ابھی بابا کا نمبر دو. یہ وہیں پہ روڈ پہ رونا شروع ہو گئی تھی. وہاں پہ اس نے پھر مجھے بولا کہ یا تو مجھے مار دو یا پھر میرے سے شادی کر لو. تو میں نے کہا کہ تمہارے پیرنٹس ہیں تو معاف کر دیں گے، میں تمہیں واپس چھوڑ کے آتا ہوں. پھر یہ وہاں پہ رونا شروع ہو گئی. پھر میری جب والدہ سے بات ہوئی تب بھی انہوں نے بولا کہ یہ کیا چاہتی. میں نے بولا وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لیں، کیونکہ اس نے پہلے بھی اس کو مار پڑتی رہی، اس لیے مجھے تھا کہ یہ واپس گئی تو اس کو تو مار دیں گے وہ، کہ تم کس طرح گھر چھوڑ کے آ گئی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اس سے میں نے کورٹ میرج کی. اور میں ایک بندہ جو ہے نا، جب آگے سے آپ کو اتنا یقین کر کے اتنی دور سے آ جاتا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، اور پھر میرا دل تو ایسا پتھر دل نہیں ہے کہ میں اس کو بولوں کہ نہیں تم واپس چلی جاؤ، میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے کہا نہیں یہ اتنا یقین مجھ پہ کر کے آئی ہے تو میں اس سے شادی کرتا ہوں. اور میں نے اس سے شادی کی ہے اور میں اپنے فیصلے سے خوش ہوں. مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے کہ میں نے غلط فیصلہ، میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اس ٹائم پہ. اور میں اب جب تک میری زندگی میں اس کے ساتھ ہی کھڑا. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری وجہ سے ایسے کسی کا دل دکھے گا یا کسی پیرنٹس کی میں اتنا ان کو ہرٹ کروں گا. میں نے تو شروع دن سے اسے کہا کہ یہ جو طریقہ ہے نا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر ان کو کوئی میری وجہ سے ہرٹ ہوئی ہے ان کی فیلنگس، تو اس کے لیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. میں نے تو ابھی تک ان کے بارے میں کچھ بولا بھی نہیں آن ایئر. بات یہ ہے کہ جب وہ آ گئی ہے میرے پہ یقین کر کے، تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں. اور وہ تو رو رہی تھی وہاں پہ، مجھے کہتی میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے مجھے واپس بھیجنے کی بات بھی کی تو میں نے اس کی بات مانی اور اس سے شادی کی ہے. میں نے اس کو فوراً آئی ہے جس دن، اسی دن اس سے شادی کی ہے، کیونکہ میری امی نے مجھے بولا تھا کہ تم 1 گھنٹہ یا 1 منٹ بھی اس کو نا بغیر نکاح کے تم نے گھر نہیں لے رکھنا، تم نے اس کو فوراً لے کے جو اس سے نکاح کرو. ٹھیک ہے، اور جس دن سے یہ میں اس سے رابطے میں ہوں دعا سے، شروع دن سے میرے بھی فادر نہیں ہے 13 سال سے. مجھے بھی پتا ہے کہ فادر کس ہستی کا نام ہے، اور میری مدر ہیں، وہی میرے فادر مدر، وہ دونوں جو میں تو 4-5 سال کا تھا جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے. جس دن سے میں اس سے رابطے میں اس کے بابا کو بابا ہی بلاتا ہوں. اس سے آپ پوچھ لیں، میں اس کے بابا کو بابا ہی بلاتا ہوں جس دن سے ہماری بات ہو رہی ہے. آگے اگر ان کی فیلنگس کچھ ہرٹ ہوئی ہیں تو اس کے لیے میں دل سے سوری کہتا ہوں. اور میں تو ان سے رابطہ بھی کر رہا تھا پر انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا ابھی تک. سر یہ جو لوگ عجیب باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ چھوڑ دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ جتنے حالات 2 مہینے سے ہم نے جو ٹائم دیکھا ہے نا، ان حالات میں اگر اللہ کسی پہ بھی اللہ نہ کرے ایسی کوئی مصیبت آئے، پر ہم دونوں نے جیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیا نا، ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم رہے نا، ہم اتنی جگہ ہم نے ٹریول کیا، ہر جگہ پہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. یہاں تک کہ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ باہر جا کے ہم کھانا نہیں لا سکتے تھے، لوگ ہمیں پہچان جاتے تھے. 2-3 دن ہم نے بھوکے رہ کے ٹائم گزارا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور آگے زندگی انشاءاللہ آسان ہی ہوگی، اور اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نے نیک کام کیا، نکاح کیا. اور انشاءاللہ آگے میں یہ سیٹ اپ بنا رہا ہوں اپنا خود کا بزنس کا. اور ابھی میرا جو پہلے تھا میری شاپ وغیرہ نہیں تھی، اب میں شاپ بنا کے انشاءاللہ اپنا سیٹ اپ بنا کے چلوں گا اور اسٹڈی کو بھی کنٹینیو کروں گا. ورنہ انشاءاللہ اس کو بھی میں اسکول جوائن کرواؤں گا پہلے، پھر کالج کی فردر جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ اب ایسے تو نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور جو ہے نا کہیں جی اب ہماری شادی ہوگی تو ہم پڑھ نہیں سکتے. میں نے بھی لوگ دیکھے، ہمارے کالج میں بھی اکثر ایسے لوگ تھے، لڑکا لڑکی جو پڑھتے تھے شادی کے بعد بھی. تو میں نے بھی اس سے پہلے دن یہی بات کی کہ میں نے کہا میں تمہاری ایجوکیشن کنٹینیو کرواؤں گا. تو انشاءاللہ کریں گے. اب یہ تھوڑے سے چل رہے ہیں مسئلے، یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ایجوکیشن اس کی کنٹینیو کروائیں گے، ہم دونوں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.